تعداد درود و سلام وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ عزیزان گرامی، بحیثیت مسلمان معاشرے کے ہمارے معاشرے میں سورہ یاسین کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی اسلامی مکتبے میں چلے جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین الگ سے چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی ملتی۔ گھروں کے اندر بھی خواتین اکثر سورہ یاسین پڑھتی، بلکہ کچھ لوگ تو تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دی جائیں۔ یہ کیسے ہو گیا اور یہ بات کیوں مشہور ہو گئی اتنی؟ یہ بھی دیکھا کہ کسی بیمار آدمی کے قریب، ایسا بیمار جس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو لوگ باقاعدہ حافظ قرآن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اب یہ ساری باتیں اچانک تو معاشرے میں نہیں آتی، صدیوں کے ارتقاء سے آہستہ آہستہ چیز پھیلتی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پورے قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ خالی سورہ یاسین کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے جب دیکھا گیا تو کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو من گھڑت ہیں، مطلب مشہور ہیں، زبان زد عام ہیں، لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثبوت نہیں ملتا، لیکن چونکہ وہ مشہور ہو گئی۔ ایک بہت مشہور ہے یاسین، قلب القرآن یاسین، کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ویسے محاورتاً تو قرآن کی ہر سورت کو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو جب ہم نے دیکھا تو اس کے لیے احادیث باقاعدہ صحیح بھی موجود ہیں کہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ایسے مضامین موجود ہیں اور اس سورت کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے واقعی وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی بنیاد بھی ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، یہ مشہور ہی ہے، صحیح نہیں ہے، کہ اقرؤ علی موتاکم سورۃ یاسین، کہ جو قریب المرگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھو۔ بہرکیف یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مختصر بات اتنی ہے کہ یہ حدیث، یہ سورت مشہور بہت ہے، اس کو گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اتنا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ بے آیتش ترا کارے جزئی نیس، کہ از یاسی او آساں بمیری، کہ لگتا ہے کہ قرآن کا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، کہ صرف سورہ یاسین نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جان نکلنے کے اندر آسانی پیدا کری۔ لگتا ہے مطلب انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بس ایسا ہو گیا ہے معاشرے کے اندر کہ جان نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھ دو، گویا سورہ یاسین نازل ہی اسی کام کے لیے۔ جب ہم سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، ان کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ اور ہی مناظر نظر آتی، اس میں جنت جہنم کا ذکر بھی، سورہ یاسین میں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے۔ شاید فقہا نے پرانی کتابوں میں اس لیے کہا ہو کہ لوگ عربی جانتے تھے، اور جو بیمار ہے اس کی موت قریب ہے، اس کو سامنے سورہ یاسین کو ہم پڑھیں گے تو اس کے سامنے موت کا منظر تازہ ہو جائے، اس کے سامنے قبر سے اٹھنے کا جو منظر ہے وہ زندہ ہو جائے، تو وہ توبہ کرے گا اور وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے
کہ نہ تو پڑھنے والے کو پتہ ہوتا اور نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ان عربی آیات کا مطلب کیا۔ اس لیے جہاں میں یہ کہوں کہ پورے کا پورا قرآن کریم ہی کتاب ہدایت، سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے پورے کا پورا قرآن کریم پڑھا جائے، اجر و ثواب کے لیے بھی مکمل قرآن کریم کو پڑھا جائے، اور جنت کے راستے پر چلنے کے لیے بھی پورے کے پورے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ سورہ یاسین کا سادہ سا ترجمہ کرنے کی میں کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ تعالی اسی ایک بیان کے اندر مکمل سورہ یاسین کو ہم پڑھ دیں۔ یاسین والقرآن حکیم، مفسرین کہتے ہیں کہ یاسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہو، آپ کا نام ہو، اور اللہ رب العزت نے اس نام سے آپ کو پکار۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جب بھی سورت کو ہم شروع کرتے، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ الف لام میم، یاسین، نون والقرآن المتین، حامیم، صاد، اس طرح کے حروف نظر آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جب کبھی بھی یہ حرف نظر آئے تو اس کے ساتھ ایک لمبی تشریح کرنے کے بجائے اس کو ایک ہی مرتبہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں سورتوں سے پہلے ان حروف کو کیوں ذکر کیا۔ سب سے بڑی بات کہ سورہ بقرہ سے پہلے دیکھیں گے تو الف لام میم، ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے، پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ ان حروف کا مطلب نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ان حروف کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ یہ حروف تہجی ہے، الف سے لے کر یا کا جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہی یہ حروف تہجی الفابیٹ ہے، تو ان حروف کا اکیلے تو کوئی مطلب ہوتا نہیں، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں، ایک مجموعہ بنتا ہے، تو پھر ایک لفظ بنتا ہے، پھر اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات بیان فرمائی، اور پوری دنیا کے جتنے بھی مفسرین ہیں تقریباً سب اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات الف لام میم اور اس طرح کے جتنے بھی صورتوں سے پہلے ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ دیکھو ان حروف کے ساتھ، اسی الف لام میم کے ساتھ میں نے مکمل قرآن کریم کو لکھا ہے، اسی حروف تہجی کے ساتھ پورے کا پورا قرآن کریم لکھا گیا ہے۔ تم بھی اس حروف تہجی کو جانتے ہیں، لہذا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ ان حروف کے ساتھ اس طرح کی ایک سورت بھی لکھ کر دکھا۔ یہ بطور تنبیہ اور چیلنج کے لیے اللہ رب العزت نے ان حروف کو نازل فرما، اور ان حروف کو بطور قسم بھی ذکر کیا، اس لیے کہ جب یہ عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان کی بھی عزت ہے، کیونکہ ان حروف سے مکمل قرآن بنا ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر یہ حرف بھی نیچے گرے ہوئے نظر آئیں، پاؤں کے نیچے آئیں، تو ان کو بھی اٹھا لیے گا کہ یار یہ جو رسم الخط ہے نا، الف با تا، اس رسم الخط سے اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل فرمائے، لہٰذا ان حروف کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اس حروف کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بطور چیلنج کے بیان کیا کہ اسی الفابیٹ سے مکمل قرآن کریم کو بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ شک ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ رحمان کا کلام نہیں ہے، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اس حروف سے قرآن کریم بنا کر دکھائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو آپ کھولیں گے، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ حروف تہجی لکھا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد دیکھیں گے کہ قرآن کا ذکر آتا ہے۔ مکمل پورے قرآن کے اندر جب کبھی بھی حروف تہجی کا ذکر آئے گا
اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت قرآن کا ذکر فرمائے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ رب العزت اپنے اس پاک کلام کی قسم فرما رہی۔ جہاں کہیں بھی حروف تہجی کو دیکھے تو قرآن کریم کے نزول کا، قرآن کریم کی لفظ کا، قرآن کا وحی کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حروف مقصد سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ رب العزت نے اس پاک کلام کی قسم کھائی۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے عظمت کے لیے کھائی جاتی، اس کی عزت کے لیے کھائی جاتی۔ اسی لیے اگر ہم آج اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی عزت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور اگر ہم قرآن کی قسم کھائیں تو یاد رکھیں اس لیے قسم کھائی جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت۔ اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانی جائز نہیں ہے، بلکہ شرک قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائی جائے۔ معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو رواج مل جاتا، کبھی ہندوؤں کی وجہ سے مل جاتا ہے، کبھی ہندی معاشرے کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ ماں باپ کی قسم کھائی جاتی ہے، تیری قسم میری قسم، جو بھی دنیا کے اندر قسمیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم کھانا شرک کہلاتا ہے، اس لیے کہ اصل میں عزت اور اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام صرف اللہ رب العزت کا ہے، یہ اللہ کی صفات کا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی صفت ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ لوگ تو شک کرتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کو شک نہیں تھا، لیکن کلام نبی پر نازل ہوتا ہے، سنایا دنیا والوں کو جاتا ہے۔ دنیا کے جو لوگ اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے پر شک کر رہے تھے ان کے لیے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ جو آخری رسول ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے ملتا ہے، دوسرے مقام سے ملتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹے کے یعنی کسی نرینہ بچے کے والد نہیں ہیں، ولیکن خاتم النبیین، بلکہ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبوت کے سلسلے کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی نبی ہونے کا اعلان کرے گا تو اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی، اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں سوچنا بھی، اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی گناہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی آخری نبی، تو اس کے علاوہ دنیا میں جو شخص بھی چاہے کتنا بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اعلان کرے تو وہ جھوٹا ہی کہلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک بے شمار لوگ، بے شمار دجال ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یاد رکھیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ثلاثون کذابون دجالون، کہ جھوٹے دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، دجال بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکار ہے انتہا درجے کو۔ اس دور کے اندر بھی جب سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، ابھی یہاں افریقہ کے غریب علاقوں کے اندر، ایتھوپیا کے اندر کل پرسوں ہی ایک یہ 25 دسمبر جب گزرا ہے تو ایک سیاہ فام کالے شخص نے صحرا کے اندر ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور اس کا نام بھی نو تھا،
اور اس نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا سیلاب سے ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھے چندہ دو۔ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں نے مزید غربت اختیار کی، اس کو لاکھوں کروڑوں ڈالر چندہ دیا، جس سے وہ تو امیر ہو گیا، لیکن 25 دسمبر گزر گیا، نہ سیلاب آیا نہ قیامت آئی۔ آپ خبر آئی تھی کہ اس کو گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جگہ جگہ جھوٹے لوگ ملتے چلے جائیں گے، کسی کا نام پھیل جاتا ہے، کسی کا نام نہیں پھیلتا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ علی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن کریم میں جب کبھی بھی صراط مستقیم جنت کے راستے کا ذکر ہے، ایک بات بڑی ہی قیمتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک راستے کا ذکر آتا ہے، صراط واحد ہے۔ اور جب بھی شیطانی رستوں کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے بہت سے راستے نکل آتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ، شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ بہت سے رستے جو ہوتے ہیں وہ حق والے نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہائی وے ہے، بڑی جو سیدھی چلتی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو جنت کا راستہ ایک ہی ہے، حق کا راستہ ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جانے والے راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، وہ جہنم کی طرف جانے والے راستے۔ اللہ اکبر۔ تنزیل العزیز الحمید، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے۔ کیوں نازل کی گئی ہے قرآن کریم؟ کیوں اللہ نے نبیوں کو بھیجا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ایسے قوموں کو ڈرائیں جن کی طرف کوئی نبی نہیں آئے اور وہ غفلت کی زندگی سو رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور ان کے حق ان تک دین کا حق کا پیغام پہنچائیں، توحید کا پیغام پہنچائیں، ان کو شرک سے روکیں، ان کے اندر جو سماجی اور معاشرتی برائیاں ہیں ان سے ان کو بچائیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے نبی آئیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ جن کے قسمت میں اللہ رب العزت نے حق نہیں رکھا، جن کے لیے ہدایت نصیب نہیں ہونے کی، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اور اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اللہ کے علم مبارک کے اندر اگر کوئی چیز ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم جہنم کے راستے پر چلیں، یہ چیز ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں، یہ تو صرف اللہ کا علم۔ ہمیں دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت نے فری ول یعنی اختیار دے کر بھیجا ہے، عقل، آنکھ، ناک، شعور دے کر بھیجا ہے، جس میں انسان کو توحید کی سچائیاں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، جس میں انسان کو شرک کی برائیاں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جس میں اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے ذات کا ثابت ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو یہ اس کا بد نصیبہ ہی ہو سکتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، دھڑکتے دل کے ساتھ بھی حق بات کو قبول نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، ان کی حالت یہ ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، گویا کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیا۔ لوہے کا اگر کوئی کلپ ہو، توق ہو، اور وہ گردن کے اندر سختی سے ڈال دیا گیا ہو تو کیا حالت ہوتی؟ یہ گردن منہ اوپر کو ہو جاتا ہے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گیا ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے منہ اوپر کو اٹھے ہوئے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ان کی آنکھیں بھی اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، ان کے منہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی صفات کو، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ عجیب سی ان کی حالت کہ شرک کی برائی سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے آخری نبی کی سچائی سمجھ میں آ گئی ہے،
پھر بھی ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پیش گوئی تھی وہ بالکل وہی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی مثال ہے کہ ان کے گردنوں کے اندر توق ہے اور ان کے منہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حالت سے ہمیں بچائے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ایسے ہے حالت کہ ان کے سامنے دیوار بنا دی گئی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پیچھے بھی دیوار بنا دی گئی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کتنی بڑی تاکیدوں کے ساتھ ان کے اندھے پن کا اعلان کیا جاتا کہ اسلام اور اللہ کا آخری نبی ایک حقیقت ہے، لیکن شیطانی ایجنڈے کو پورا کرنے والے ہر معاشرے کے اندر، ہر دور کے اندر ہمیشہ برائی کی طرف جائیں گے، اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کل ایک پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے ایک اعلان بہت مشہور ہو رہا تھا کہ یہ ابھی 25 دسمبر گزرا جس میں عیسائیوں کا ایک جشن ہوتا، کہ یاد رکھیں ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی احمقانہ بات ہے، لیکن وہ کتنے آسانی کے ساتھ شیر مادر سمجھ کے اس کو بیان کرتے۔ لوگوں یاد رکھو ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں، ہم پہلے پاکستانی، لہذا ہم پہلے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو، ہر کلچر، ہر ثقافت کو پھیلائیں گے اور اس کو ہم اور آگے ترویج دلائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان احمق ہو جاتا ہے اور اسلام کی نورانیت اور سچائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کی گردن اوپر کو ہے، چاروں طرف اس کے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر رہے کہ ہم پہلے مسلمان نہیں، تو بھائی پھر پاکستان بنانے کا مطلب کیا؟ پھر پاکستان کے اندر ہم کیوں رہ رہے؟ اس سے پہلے بھی سکون میں تھا، جس طرح رہ رہے تھے بس چلنے دو۔ یہی تو ڈر تھا ہمارے آباء و اجداد کو کہ دنیا کے اندر آئندہ آنے والے دور کے اندر جمہوریت آئے گی، ہمیشہ الیکشن ہوں گے، ہمیشہ مسلمان تعداد میں کم رہے گی، ہمیشہ ہم ہارتے رہیں گے۔ اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک الگ ملک بنا لیں جہاں پر ہم صرف مسلمان ہیں؟ یہ نظریہ لے کر تو پاکستان بنایا گیا تھا، اور اگر ہم یہی کہنے لگ جائیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں، تو بھائی پھر پاکستانی بھی کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محمد بن قاسم کو برا کہا جاتا ہے، راجہ داہر کو ہیرو کہا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ راجہ داہر اس زمین کا بادشاہ تھا، سرزمین کے اندر یہی کا بادشاہ تھا نا، سندھی بولنے والا تھا، تو جی ہمارا لیڈر تو یار راجہ داہر ہے، اور محمد بن قاسم تو باہر سے آیا تھا، ڈاکو تھا۔ پنجاب کے اندر سکھوں کے بادشاہوں پہ ان کے بت بنائے جا رہے ہیں، باقاعدہ بادشاہی مسجد کے سامنے جو شاہی قلعہ ہے وہاں پر سکھوں کے بادشاہوں کے بت بنائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اصل میں بڑے تھے اس جگہ کے۔ تو بھائی مسلمان تو ختم ہو گئے۔ ہمارا جو رشتہ ہے وہ محمد بن قاسم سے نہیں، ہمارا رشتہ محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ محمد عربی سے ہے وجود عربی، کہ اگر عرب کو اگر ہم عزت دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اللہ نے اپنا پاک کلام عربی کے اندر نازل کیا ہے، یہی ہماری نسبت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک ہی نسبت ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، لہذا جہاں کا بھی وہ مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی، وگرنہ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون ہے بتائیں کہ
سندھی ہیں جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، پنجابی ہیں جو ہم سکھوں سے مسلمان ہوئے تھے، اردو بولنے والے ہیں وہ بھی تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے. ہم تو پھر ہمارے کلچر میں، ہمارے ثقافت میں تو ہمارے پیچھے تو سارا کچھ وہی شرک ہے. جس شرک کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور جس شرک کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا. تو خلاصہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ساری زندگی کے لیے ہماری کامیابی کا معیار ہے کہ ہم اول و آخر مسلمان ہیں. بعد میں اگر ہم کوئی زبان بولنے والے ہیں، بعد میں اگر ہمارا کوئی قوم ہے، بعد میں اگر کوئی ہمارا رنگ ہے، بعد میں اگر ہمارا کوئی وطن ہے، تو بہت بعد میں ہم اول و آخر مسلمان الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی اسلام پر زندہ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں اسی اسلام کی نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اسی دین اسلام پر قائم رکھے اور ہماری موت بھی اسی دین اسلام پر آئے. وگرنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر لا یؤمنون. بھائی ان مشرکوں کے لیے برابر ہے، ان کو سمجھاؤ، ساری زندگی سمجھاتے رہو، نہ سمجھاؤ، ان کے لیے برابر. انما تنذر من اتبع الذکر. نصیحت وہ پکڑتا ہے جو اس ذکر کی پیروی کرتا ہے، یعنی قرآن کی پیروی کرتا ہے. نصیحت بس ایک ہی بندہ پکڑتا ہے جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے. اور وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرتا ہے. کتنا بڑا اعلان ہو رہا، جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، ان دیکھے بن دیکھے رحمان سے ڈرتا. یہ ہے ایمان بالغیب. فبشرہ بمغفرۃ، ایسے بندے کو آپ خوشخبری سنائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے معافی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی، واجر کریم، اور انشاءاللہ تعالی اجر عظیم بھی ملے گا. اعلان ہو رہا ہے کہ خشی الرحمانہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بن غیب، بن دیکھے. امام بلاوی فرماتے ہیں کہ غیب پر دو مطلب ہیں، یاد رکھیں. ساری زندگی کے لیے جب بھی آئے نا ایمان بالغیب، دو باتیں یاد رکھنا. یا تو ہم غائب ہیں، یا پھر جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ غائب. ہم غائب ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی اللہ پر ایمان لاؤں اور جب میں اکیلا ہوں پھر بھی اللہ پر ایمان لاؤں. نہیں سمجھائی؟ مسجد میں تو میں نیک باتیں کروں اور تنہائی کے اندر میں گناہ کروں، تو کیا ہے یہ؟ مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی کے اندر نیک ہے، عدم موجودگی میں جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر یہ نیک نہیں ہے. جب اس کو جانتے ہیں تو بڑا شریف نظر آتا ہے، جہاں لوگ اس کو نہیں جانتے وہاں اس کی ساری اندر کی بدماشی نظر آتی. تو ایمان بالغیب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کون ہیں، اور بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان جب ہم لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمارے ایمان کی بنیادی سیڑھی ہی ایمان بالغیب سے شروع ہوتے. یہاں سے پوری دنیا کے ملحد اور پوری دنیا میں سائنس کو خدا ماننے والے ہم سے جدا ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کو مانیں گے جو چیز ہمیں نظر آتی. بات سمجھ آ رہی؟ کل پرسوں یہ جو ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تو وہاں پر بھی جو ملحد تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اس میں کیا مشکل ہے، اللہ رب العزت آسمان سے اعلان فرما دے، پوری دنیا کے لوگ اس آواز کو سنیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے. اللہ رب العزت اعلان فرما دے کہ میں خدا ہوں، میں اس دنیا کو بنانے والا ہوں. بات ہی ختم ہو گئی. اتنی سی بات ہے نا. لیکن پھر دنیا کے اندر ایک مسلمان کے امتحان کا مطلب ختم ہو جائے. ہمارا دنیا کے اندر جو آنا ہے اور امتحان سے گزرنا ہے، یہ امتحان ختم ہو جائے، پھر ایمان بالغیب کی لذت ختم ہو جائے. بات سمجھ نہیں رہے بھائی. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہوں گے
فرشتوں کے لیے ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ انسان اس سے افضل کیسے بن گیا؟ سوچیں، یہ انسان اس سے افضل اس طرح بن گیا کہ جس رحمان کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھ کر ایمان لانے کے بعد، قرآن پڑھ کر ایمان لانے کے بعد، جب یہ راتوں کو تھکا ہوا گھر جاتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو ایمان کا مزہ ہے نا، یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ چیز فرشتوں کے پاس نہیں کہ اس انسان نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لاتا ہے۔ اسی ایمان بالغیب کے اوپر تو اس کو اجر ملے گا اتنا بڑا، اتنی بڑی جنتیں ملیں گی۔ اسی ایمان بالغیب کے اوپر تو پوری دنیا ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہلا رہی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو، کہ تم کس پر ایمان لا رہے ہو، کب سجدہ کر رہے ہو، کیوں حج کے لیے جاتے ہو، کیوں بھوکے رہتے ہو۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی اعلان اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انما تنذر من اتبع ذکر، کہ اس قرآن کی جو بھی پیروی کرے گا، نصیحت اسی کو ملے گی۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے ڈرتا ہے بالغیب، اندیکھے ہوئے بھی، بن دیکھے ہوئے بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ وبشرہ بمغفرۃ، اس کو بخشش سناؤ، اس کو مغفرت کا اعلان سناؤ۔ دیکھو تو صحیح، آج ہمیں دنیا میں جو بھی کچھ کہتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے نا، ہمیں کوئی بھی شخص آتا ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، سائنسدان آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو، مثال دے رہا ہوں کہ ہم چاول کھاتے ہیں، وہ نمکین ہوتے ہیں، مرچ مسالے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر؟ کہ اس کے اندر شوگر بہت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے پاکستان میں بہت زیادہ 30% سے زیادہ شوگر بڑھ گیا ہے کہ گلی گلی محلے محلے اکثر لوگ بریانی ہی کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں شوگر بہت ہے، ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم جب کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ میں مٹھاس نہیں آتی، لیکن کسی نے، سمجھدار بندے نے بتایا کہ اس میں شوگر بہت ہے، لہٰذا اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کو کم کھا، مان لیتے ہیں ہم۔ اسکرین بازار سے ملتی ہے، اگر اس کو ایک ڈرم کے اندر بھی ایک چمچی ڈال دے، سارا ڈرم میٹھا ہو جائے، جب ہم پیئیں گے تو ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے اس میں شوگر نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، منہ میٹھا ہو گیا ہے، سب کچھ لگ رہا ہے میٹھا، لیکن نہیں جی، اس کے اندر زیرو شوگر ہے۔ کس نے کہا؟ ہمیں چند پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے کہا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دنیا کے عظیم سچے ترین نبی آئے، ان نبیوں نے گواہی دی کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یہاں مانتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی، وہاں ہمیں سب کچھ نظر نہیں بھی آتا، پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ہے، مان لیتے، لیکن یہاں مانتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں ہم دلیل مانگتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں ثبوت دیجیے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے خود آ کر کیوں نہیں اعلان کرتا۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی مشرک اور ملحد ہیں، ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، وہ سب نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، اور ان پرانے اعتراضوں کا جواب قرآن میں اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہر مقام پر فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، دیکھو ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی ہیں انسانوں کی ہر ایک ایک عمل کو لکھنے والے ہیں، وہ عمل ما قدمو جو انہوں نے آگے بھیج دیے، وآثارہم اور وہ کام جو ان کے پیچھے چھٹ گئے، ہم ہر اس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز لکھی ہوئی ہے ایک لوح محفوظ کے اندر، ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے۔ دو انسان کے کام ہوتے ہیں، ایک وہ عمل ہوتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیتا، اچھے یا برے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں، اچھے کام بھی اور برے کام بھی، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نقش قدم ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کے نقش قدم کو بھی لکھ رہے، لہذا سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے کون کون سی چیزیں رہ جائیں۔ میری برائیاں رہیں گی، میری برائیوں کے چرچے رہیں گے،
میری بدماشیوں کے چرچے رہیں گے، ظلم و زیادتی کے چرچے رہیں گے، لوٹ مار کے چرچے رہیں گے، یا میرے نیک عمل رہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ہمیں بتایا کہ دنیا میں جو بھی دنیا سے بندہ جاتا ہے، اذا مات الانسان، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل تو ختم ہو جاتا، الا من فراست، تین عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ یہ ہے نا آثارہم، نقش قدم، تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے نقش قدم جاری رہتے ہیں، یا تو وہ گناہ جاریہ ہوگا یا وہ ثواب جاریہ ہوگا، دو ہی کام ہوں گے نا اس کے دنیا میں جو چھوڑ کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تین کام باقی رہتے ہیں، الا من صدقۃ، اگر اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، غریبوں کی، بیماریوں کی، شادیوں کی، کسی بھی سماجی خدمت کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس نے کوئی اللہ کے لیے مال لگایا، وہ اس کا صدقۃ جاریہ، وہ پودا لگایا ہوا چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، وہ علم جس سے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم سے دنیا کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، یہ بھی جاری رہے گا۔ او ولد صالح، یا نیک اولاد، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں کرتی، اور اس میں کوئی بیٹا نہیں، بیٹا بیٹی دونوں شامل، یعنی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کے لیے تو ہمیں بڑا ایک ڈر جانا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے اگر ہمارے بعد گناہ کریں گے تو بھی ہمیں نقصان پہنچتا رہے، ہمارے بعد اگر یہ نیکیاں کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ تو چلتے پھرتے ہمارے لیے نیکیوں کا سلسلہ ہے، چلتے پھرتے نیکیوں کا سلسلہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھی بات ہی یاد آ جاتی ہے اس دنیا کی چیزیں دیکھ کر کہ ترکی کے اندر میں نے ایک تھوڑی سی ویڈیو دیکھی کہ ایک بچہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، تو اس کا باپ کھڑا ہو کر اپنے بچے کے پاؤں کو چوم رہا اور وہ رو رہا، وہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یہ کیوں باپ اتنا خوش ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، میرے قبر کو بھی نور والا بنائے گا اور میرے انشاءاللہ تعالی آخرت کو بھی نور والا بنائے گا۔ تو کیا ہم میں سے، آپ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں یا گناہ جاریہ کی طرف قدم اٹھا رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔